السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمر کورس کے حدیث کے باب میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس کورس میں ہم 35 احادیث ترجمے کے ساتھ جانیں گے۔ چھوٹی چھوٹی حدیث ہے، آسانی سے یاد ہونے والی ہے۔ آئیے ہر حدیث کو اس کے عنوان کے ساتھ جانتے ہیں۔ پہلی حدیث کا عنوان ہے اخلاص نیت۔ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری حدیث کا عنوان ہے طہارت کی اہمیت۔ حدیث ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ تیسری حدیث کا عنوان ہے دعا ہی عبادت ہے۔ حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا کرنا عین عبادت ہے۔ چوتھی حدیث کا عنوان ہے نیکی کیا ہے۔ حدیث ہے البر حسن الخلق، کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ پانچویں حدیث کا عنوان ہے نماز کا حکم۔ حدیث ہے ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، اور فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑو۔ چھٹی حدیث کا عنوان ہے تقوی کی اہمیت۔ حدیث ہے اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ ساتویں حدیث کا عنوان ہے شرم و حیا۔ حدیث ہے الحیاء خیر کلہ، کہ شرم و حیا سراسر بھلائی ہے۔ آٹھویں حدیث کا عنوان ہے دھوکہ دینا بری بات ہے۔ حدیث ہے من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ نویں حدیث کا عنوان ہے دین کیا ہے۔ حدیث ہے الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی ہے۔ 10ویں حدیث ہے مسلمان کون ہے۔ حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ 11ویں حدیث کا عنوان ہے بے رحم رحمت سے محروم ہے۔ حدیث ہے من لا یرحم لا یرحم، کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ 12ویں حدیث کا عنوان ہے غصہ ایک بری عادت ہے۔ حدیث ہے لا تغضب، غصہ مت کرو۔ 13ویں حدیث کا عنوان ہے اچھا اخلاق ایک بہترین خوبی ہے۔ حدیث ہے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ 14ویں حدیث کا عنوان ہے سلام کرنے کا حکم۔ حدیث ہے افشوا السلام بینکم، کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ 15ویں حدیث کا عنوان ہے ماں کی نافرمانی ایک تباہ کن گناہ ہے۔ حدیث ہے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ بلا شبہ اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا حرام کر دیا ہے۔ 16ویں حدیث کا عنوان ہے کامل ایمان والا کون ہے۔ حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ 17ویں حدیث کا عنوان ہے جنت کی چابی۔ حدیث ہے مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی چابی نماز ہے۔ 18ویں حدیث کا عنوان ہے نماز کیسے پڑھیں۔ حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ 19ویں حدیث کا عنوان ہے نماز کی کیا اہمیت ہے۔ حدیث ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی ہے۔ 20ویں حدیث کا عنوان ہے نیکی کی قدر و قیمت۔ حدیث ہے
لا تحقرن من المعروف شیئا کہ نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ 21ویں حدیث کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی فضیلت۔ حدیث ہے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ 22ویں حدیث کا عنوان ہے سنت کی اہمیت۔ حدیث ہے من رغب عن سنتی فلیس منی کہ جو شخص میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ 23ویں حدیث کا عنوان ہے اسلام میں امانت اور وعدے کی اہمیت۔ حدیث ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ کہ جو امانت کا خیال نہیں رکھتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین مکمل نہیں ہے۔ 24ویں حدیث کا عنوان ہے زینت اختیار کرو۔ حدیث ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال کہ بلا شبہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ 25ویں حدیث کا عنوان ہے شکریہ ادا کرنا۔ حدیث ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ 26ویں حدیث کا عنوان ہے گالی مت دو۔ حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ 27ویں حدیث کا عنوان ہے شرک نہ کرو۔ حدیث ہے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ کہ جو اس حال میں مرا کہ وہ شرک نہ کرنے والا ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ 28ویں حدیث کا عنوان ہے ماں کی فرما برداری۔ حدیث ہے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جائز کاموں میں ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے۔ 29ویں حدیث کا عنوان ہے نیکی کا حکم دینا۔ حدیث ہے من دل علی خیر مثل اجر فاعلہ کہ جس نے نیکی کی طرف رہنمائی کی اسے نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ 30ویں حدیث کا عنوان ہے آسانی پیدا کرو۔ حدیث ہے یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا کہ آسانی کرو تنگی نہ کرو، خوشخبری دو لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ 31ویں حدیث کا عنوان ہے ظلم سے بچو۔ حدیث ہے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ کہ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ 32ویں حدیث کا عنوان ہے فضول کاموں سے پرہیز کرو۔ حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ کہ یہ بھی انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ جس معاملے سے اس کا تعلق نہ ہو اسے چھوڑ دو۔ 33ویں حدیث کا عنوان ہے مہمان نوازی۔ حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ 34ویں حدیث کا عنوان ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے بعزت کرے، نہ اسے حقیر سمجھے۔ 35ویں اور اس باب کی آخری حدیث کا عنوان ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ حدیث ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ کہ اللہ تعالی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔